آج میں ایک سوال کا جواب آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ دین کا مقصد جو ہے وہ صرف نمازیں ہیں، دین کا مقصد صرف روزہ حج ہے، دین کا مقصد اقامت دین نہیں ہے۔ یہ شاید کچھ لوگوں نے چیزیں گھڑ لیں۔ کوئی کہتا ہے کہ تعبیر کی غلطی ہے، انٹرپریٹیشن، تفسیر قرآنی آیات کی غلط ہے۔ دین کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ آپ نمازیں پڑھیں، اچھے انسان بن جائیں، جھوٹ نہ بولیں، اور اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں انہیں آپ امر بالمعروف یعنی خیر کی انہیں دعوت دیں اور برائی سے انہیں روکیں، بس باقی آپ کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ باقی ذمہ داریاں کہ اللہ کے دین کی اقامت کا کام کریں، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کریں، یہ تو نبیوں کا کام تھا۔ میں آج آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، آپ اگر اس دنیا میں اللہ کے دین کی اقامت کا کام کریں گے you will never go wrong۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آخرت کے دن آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے یہ کہیں گے کہ شاہد رفیق تم نے کیوں میرے دین کی اقامت کی تھی، میں تمہیں سزا دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوشی کا اظہار کریں گے کہ میرا دین غریب ہو گیا تھا، میری چیزوں پر عمل کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اقامت دین کی تعریف یہ ہے کہ پہلے آپ کو اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے، پھر آپ کو ایسے نفوس کو جمع کرنا ہے، ایسے لوگوں کو جوڑنا ہے آپس میں کہ جو اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہوں، اور پھر اس جماعت کے ذریعے، اس جمعیت کے ذریعے، اس اجتماعیت کے ذریعے، اس گروہ کے ذریعے آپ کو امر بالمعروف کرنا ہے، لوگوں کو دعوت دینی ہے خیر کی، ان چیزوں کی جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے کرنے کا، اور آپ کو لوگوں کو منع کرنا ہے ان چیزوں سے کہ جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ آدمی کہ جو اس دنیا میں وہ کام کرے کہ جو نبیوں کا کام تھا، اور ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن یہ بات کہتا ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں ہم نے تو یہ امت اٹھائی ہے اور اس کام کے لیے اٹھائی ہے کہ وہ اقامت دین کا کام کرتے ہیں۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یعنی قرآن چیخ چیخ کر یہ بات بتا رہا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے کہ اس اللہ کے دین کو اپنے اوپر نافذ کرو، ایک جماعت بناؤ، ایک گروہ بناؤ، ایک اجتماعیت بناؤ اچھے نفوس کی کہ جو اللہ کے دین کی فکر کرنے والے ہوں، اور پھر اس میں خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دو اور برائی سے لوگوں کو روکو۔ اب مجھے بتائیے کیا یہ ہر مسلمان کا فرض نہیں ہے؟ وہ لوگ کہ جو یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں اقامت دین مسلمان کا فرض نہیں ہے، بس وہ تو صرف ظاہری طور پر کچھ نمازیں پڑھ لے، تو پھر سبت کا جو واقعہ ہوا تھا اس واقعے میں وہ لوگ کیوں برباد ہو گئے تھے کہ جو خود نیک کام کرتے تھے لیکن لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے تھے؟ جہاں وہ مارے گئے کہ جو برائی کرتے تھے، وہاں وہ بھی مارے گئے کہ جو خود تو نیکیاں کرتے تھے لیکن لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے تھے۔ کامیاب صرف وہی ہوئے کہ جو خود بھی نیکی کرتے تھے اور اوروں میں بھی بھلائی پھیلانے کا کام کرتے تھے اور لوگوں کو برائی سے روکتے تھے۔ تو میرا یہ جملہ یاد رکھیے، اقامت دین کا کام کرنے والے اس دن اللہ کے یہاں ایک اعلیٰ مقام پائیں گے، اس لیے کہ وہ اس فکر کے ساتھ اس زندگی میں رہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کو اپنے اوپر غالب کریں۔ وہ لوگ کہ جو اس کام کے لیے نکلے ہیں ان کی مدد کریں، اور اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اس خیر کو لوگوں کو پھیلائیں، خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دیں اور برائی سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں۔